بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ دل تھام کر اطمینان سے سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ شروعات کرنے سے پہلے کچھ ضروری باتیں آپ لوگوں کو جان لینا ضروری ہے، شارٹ کٹ میں جان لیں تاکہ آگے سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو سکے۔ انشاءاللہ تعالی کچھ دنوں تک لگاتار ہم اس عظیم ہستی، اس بڑی ہستی کی پوری زندگی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جنہیں ہم اور آپ بلکہ پوری دنیا کے لوگ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے جانتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی اتنی اچھی اور صاف ستھری رہی ہے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی حضور کی زندگی کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ پاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانیت کی بنیاد پر غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک فرمایا اور مسلمانوں کو بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان جب حضور کی سیرت اور زندگی کو پڑھتا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اسے میں ایک شارٹ کٹ مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں وہ بہت کم علاقوں میں سمٹ کر رہ گئے ہیں یا کسی ایک ملک میں سمٹ کر رہ گیا، مگر قربان جائیے اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی پر کہ آپ نے بظاہر 63 سالہ زندگی اس دنیا میں گزارا، لیکن اس 63 سالہ زندگی میں دنیا کو اتنا کچھ دے دیا کہ جس نے بھی آپ کی زندگی کو پڑھا، آپ کی زندگی کے بارے میں جانا، تو اس نے اسلام قبول کر لیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں، ہر کونے میں آج اسلام کے ماننے والے لوگ موجود ہیں، اور یہ اسلام کے حق اور سچا ہونے کا ثبوت ہے۔ دوستو، مذہب اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام ہی سے شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، غلط چیزوں سے بچانے کے لیے، انسان کو انسان بنانے کے لیے، اخلاق اور محبت سکھانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام اور رسولان اعظام کو بھیجا، اور تمام انبیاء اور رسول نے سب کو یہی سکھایا ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے، تمہارا معبود ایک ہے، تمہیں پیدا کرنے والا ایک ہے، تمہارا سر صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکے، تم اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا نہ کرو، تم آپس میں محبت کے ساتھ رہو۔ اب ہمارے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے حضور کی پیدائش سے پہلے عرب میں اسلام کیسے پھیلا؟ اسلام کی شروعات عرب میں کیسے ہوئی؟ تو آپ یہ جان لیں کہ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں۔ ایک کا نام حضرت سارہ اور دوسری کا نام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، جو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے تھے، اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، جو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کو مکہ پہنچا دو۔ اس زمانے میں مکہ کی سرزمین پر کوئی آبادی نہیں تھی، نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی جانور، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی چھایا دار پیڑ، آس پاس صرف ببول وغیرہ کے درخت تھے، باقی سنسان میدان تھا، اور پانی کا تو کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو ساتھ لیا اور فلسطین سے چل پڑے۔ جب مکہ کی سرزمین پر پہنچے تو سواری کو روکا اور ان دونوں کو ایک پیڑ کے نیچے اتارا، پھر حضرت ہاجرہ کو کچھ کھجور اور ایک مشک پانی یعنی ایک چمڑی کی تھیلی میں پانی دے کر واپس جانے لگے۔ آپ کو واپس جاتے دیکھ کر حضرت ہاجرہ نے پوچھا، ہمیں سنسان بیابان میں کس کے سہارے چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ اس بات کا کچھ جواب دیا، نہ مڑ کر دیکھا۔ جب کئی بات پوچھنے پر جواب نہ ملا تو حضرت ہاجرہ نے عرض کیا، کیا اس طرح ہم دونوں کو چھوڑ کر جانے کا حکم آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ نے اطمینان کا سانس لیا اور بولی کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو وہ ہم دونوں کی ضرور حفاظت فرمائے گا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کھجور کھاتی اور مشک سے پانی پیتی،
کچھ دنوں کے بعد کھجور اور پانی ختم ہو گئے تو آپ بہت پریشان ہوئی، یہاں تک کہ پیاس کی شدت سے آپ کی چھاتی کا دودھ بھی سوکھ گیا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان کے لالے پڑ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت بہت ہی ننھے دودھ پیتے بچے تھے۔ بھوک اور پیاس کے مارے تڑپ تڑپ کر ایڑیاں رگڑنے لگے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حال دیکھ کر بے چین ہو گئی اور اپنے ننھے بیٹے کو وہیں چھوڑا اور خود ادھر ادھر دوڑ کر پانی ڈھونڈنے لگی۔ قریب ہی صفا اور مروہ نام کی 2 پہاڑیاں تھیں۔ آپ دوڑ کر کبھی صفا پہاڑی پر چڑھتی اور کبھی مروہ پر جاتی اور دور دور تک نظریں دوڑا کر پانی کی کھوج کرتی۔ اس طرح ان دونوں پہاڑیوں کا آپ نے 7 مرتبہ چکر لگایا، مگر پانی کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ آخری بار آپ ادھر مروہ کی پہاڑی پر چڑھ کر پانی کی تلاش کر رہی تھیں تو فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے اور زمین میں ایک ٹھوکر لگائی، جس سے زمین پھٹ گئی اور پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ اب حضرت ہاجرہ مایوس ہو کر واپس آئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نزدیک ابلتا ہوا پانی کا چشمہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ پھر آپ نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی ادھر ادھر بہہ کر ختم نہ ہو جائے، اس لیے آپ اس چشمہ کے کنارے دھول ڈالتی جاتی اور اپنی سوریانی بھاشا میں کہتی جاتی زمزم، جس کا معنی یہ ہے کہ تھم تھم، یعنی رک رک، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ بعد میں ہمیشہ کے لیے اس مبارک چشمہ کا نام زمزم ہی پڑ گیا۔ پھر حضرت ہاجرہ نے زمزم کا پانی خود پیا اور اپنے ننھے لاڈلے کو پلایا، جس سے دونوں کی جان میں جان آئی اور بھوک پیاس ختم ہوئی۔ زمزم شریف کا یہ اثر ہے کہ وہ کھانے اور پینے دونوں کی جگہ کام دیتا ہے۔ مکہ سے واپس جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ دستور تھا کہ آپ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دیکھ بھال کے لیے ہر مہینہ مکہ میں آیا کرتے تھے۔ صبح کو آیا کرتے تھے اور مکہ میں آ کر ان دونوں سے ملاقات کرتے اور حال چال پوچھتے، پھر اسی دن دوپہر کے وقت واپس لوٹ جاتے۔ زمزم کا چشمہ ظاہر ہونے کے بعد بنی جرہم کا ایک خاندان پانی ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں آ پہنچا، اور جب دیکھا کہ یہاں پانی ہے تو ان لوگوں نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہیں آباد ہونے، وہیں بس جانے کی اجازت مانگی۔ آپ نے اجازت دے دی تو وہ لوگ بھی وہیں آباد ہو گئے۔ اب مکہ کی وہ زمین سنسان نہ رہ گئی، بلکہ خاندان جرہم کے بس جانے کی وجہ سے ہر طرف چہل پہل نظر آنے لگی۔ ایک بستی بس گئی۔ اب کچھ سالوں کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا، یعنی خانہ کعبہ کو بنانے کا حکم دیا، تو انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کو بنایا۔ اس کے بعد اس گھر کی زیارت کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی جرہم خاندان کے لوگوں میں پلے بڑھے جو پانی ڈھونڈتے ہوئے آ کر یہاں بس گئے تھے، اور انہی لوگوں سے عربی بھاشا سیکھی۔ جب جوان ہوئے تو آپ کی شادی بھی اسی خاندان کی ایک شہزادی سے ہوئی، اور آپ کے 12 بیٹے ہوئے، اور آپ کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح برکت عطا فرمائی کہ وہ بہت جلد پورے عرب میں پھیل گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک بیٹے جن کا نام قیدار تھا بہت مشہور ہوئے، اور ان کی اولاد خاص مکہ میں آباد رہی، اور یہ لوگ اپنے باپ کی طرح ہمیشہ خانہ کعبہ کی خدمت کرتے رہے، یعنی خانہ کعبہ کی دیکھ ریکھ کرتے رہے۔ انہی قیدار کی اولاد میں عدنان پیدا ہوئے، اور عدنان کی اولاد میں کچھ پیڑھیوں کے بعد قصی پیدا ہوئے، جنہوں نے مکہ مکرمہ میں لوگوں کو ایک جٹ کر کے لوگوں کی ایک انجمن بنا کر 440 عیسوی میں ایک حکومت بنائی، اور ایک قومی پارلیمنٹ بنائی، ایک سنسد بنائی جو دار الندوہ کے نام سے مشہور ہے، اور ایک قومی جھنڈا بنایا جس کو لیوا یا لوا کہتے تھے۔ قصی کے بعد ان کے بیٹے عبد مناف نے اپنے باپ کی حکومت سنبھالی، پھر ان کے بیٹے ہاشم، پھر ان کے بیٹے عبد المطلب، ایک کے بعد ایک دوسرے کی جانشین ہوتے رہے، یعنی ایک کے بعد ایک دوسرے کی جگہ لیتے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب جو کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کو 10 بیٹے عطا فرمایا، جن میں سے حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت تھے، اور یہی ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابو تھے۔ ان کے بارے میں کچھ ضروری باتیں آپ سنیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابو حضرت عبداللہ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ لاڈلے اور پیارے اور خوبصورت تھے۔
کیونکہ ان کے ماتھے پر نور محمدی پوری شان و شوکت کے ساتھ چمک رہا تھا۔ ہر کوئی ان کو اپنا داماد بنانا چاہتا تھا۔ قریش کے خاندان کی تمام عورتیں ان کی خوبصورتی پر فدا تھیں، لیکن عبد المطلب اپنے اس بیٹے کے لیے ایک ایسی لڑکی کی تلاش میں تھے جو سیرت اور صورت میں بے مثال ہو۔ اور پھر آخر کار وہ دن آ ہی گیا جس دن کا آپ کو انتظار تھا، یعنی حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، جو وہب بن مناف کی لڑکی تھی۔ پھر نور محمدی حضرت عبداللہ سے ٹرانسفر ہو کر بی بی آمنہ کے شکم مبارک میں آ گیا، اور جب حمل کے 2 مہینے پورے ہو گئے تو ہمارے حضور کے دادا عبد المطلب نے آپ کے ابو حضرت عبداللہ کو کھجوریں لینے کے لیے مدینہ بھیجا، یا بزنس کے لیے ملک شام بھیجا۔ وہاں سے واپس لوٹتے وقت مدینہ میں آپ کے ابو حضرت عبداللہ اپنے ماموں کے گھر میں 1 مہینہ بیمار رہ کر 25 سال کی عمر میں آپ کے ابو وفات پا گئے، اور وہیں ایک جگہ جس کا نام دار نابغہ ہے، اسی جگہ آپ کے ابو دفن کر دیے گئے۔ آپ کے ابو کے ساتھ گئے ہوئے قافلے والوں نے جب مکہ میں آ کر حضرت عبد المطلب کو آپ کے ابو کی بیماری کا حال سنایا تو انہوں نے جانچ پڑتال کے لیے اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو مدینہ بھیجا۔ ان کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی حضرت عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ حارث نے مکہ واپس آ کر جب وفات کی خبر سنائی تو سارے خاندان والوں پر ماتم چھا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بہت سارے نبی اور رسول عرب کی سرزمین پر تشریف لائے اور اللہ کا پیغام، اللہ کا میسج لوگوں تک پہنچایا کہ اے لوگو، تم سب صرف ایک خدا کی عبادت کرو، تم اپنے سر کو صرف خدا کی بارگاہ میں جھکاؤ، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مورتیوں کے سامنے اپنے سر کو مت جھکاؤ، تم بہت عزت والے ہو، تمہاری یہ شان نہیں کہ تم پتھروں کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ، تم سب سے بہترین مخلوق ہو، اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں کو پیدا کیا ہے ان میں تم سب سے بہتر ہو، تو پھر وہ چیزیں عبادت کے لائق کیسے ہو سکتی ہیں جو مرتبے میں تم سے نیچے ہے؟ سر تو اس کی بارگاہ میں جھکے گا جو مرتبے میں ہم سب سے اونچا ہو، اور اگر ہم نے اپنا سر اس کے آگے جھکا دیا جو مرتبے میں ہم سے نیچے ہے تو ہم نے اپنے آپ کو ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ یہ ہر نبی نے سب لوگوں کو بتایا، لیکن بہت جلد لوگ ان نبیوں اور رسولوں کے پیغام کو بھول گئے، اور 6 صدی عیسوی کے آخر میں دنیا کے حالات اس طرح بگڑ گئے، لوگ اپنے خدا سے اس طرح دور ہو گئے، لوگ نبیوں اور رسولوں کی سکھائی ہوئی باتوں سے اتنے دور ہو گئے کہ دنیا کے کسی حصے میں کوئی ایسی قوم نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ کا نام لیوا ہو، اور اگر کسی قوم میں کوئی آدمی ایسا ہوتا جو اللہ تعالیٰ کا نام لیوا ہوتا تو ان پر جہالت کے اتنے بڑے بڑے پردے پڑے ہوئے تھے کہ ان کی جو اصلی صورت تھی وہ نظر نہیں آتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک 571 سال کا ایک لمبا زمانہ ہے، اور یہ دنیا کا سب سے اندھیرا زمانہ کہلاتا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں پوری دنیا میں جہالت، گمراہی، ظلم، زیادتی اس طرح پھیلی ہوئی تھی کہ اس زمانے کو دنیا کے اتہاس میں زمانہ جاہلیت سے یاد کیا جاتا ہے۔ لوگ اپنے خدا کو بھول بیٹھے تھے، ایک خدا کے علاوہ اپنے لیے سینکڑوں خدا بنا بیٹھے تھے، ہر طرف شرک اور مورتیوں کی پوجا عام تھی، ہر عجیب و غریب اور طاقتور چیز کو لوگ اپنا خدا سمجھتے تھے، ہاتھوں سے مورتیاں بناتے اور ان کی عبادت میں لگ جاتے۔ اخلاق اور محبت کا جنازہ نکل چکا تھا، عدل اور انصاف کی آواز اٹھانے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا، بیواؤں اور یتیموں کا کوئی مقام اور سہارا نہ تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور پوری دنیا ایک ایسی ہستی کا انتظار کر رہی تھی جو ایک قانون لے کر آئے اور بھٹکے ہوئے انسانوں کو صحیح راستہ دکھائے۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں، جنوں، فرشتوں، حیوانوں سب کے لیے نبی، رسول اور رحمت للعالمین بنا کر اس کائنات کے اندر، اس دھرتی کے اوپر بھیجا۔ جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستارے چھپ جاتے ہیں، صبح کی سفیدی ظاہر ہو جاتی ہے، سورج کی لالی سورج کے نکلنے کا اشارہ دینے لگتی ہے، اسی طرح جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا زمانہ قریب آ گیا تو پوری کائنات میں، پورے یونیورس میں
بہت سے ایسے عجیب عجیب واقعات ظاہر ہوئے جو دنیاوی سسٹم سے ہٹ کر تھے۔ ظاہر ہونے والے وہ واقعات پوری کائنات کو، پورے یونیورس کو جھنجھوڑ کر یہ خوشخبری دینے لگے کہ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہونے والی ہے۔ چنانچہ ابراہہ کے لشکر کی بربادی اور اچانک رحمتوں کی بارش سے سرزمین عرب کا ہرا بھرا ہو جانا اور برسوں کا سوکھا ختم ہو کر پورے ملک میں خوشحالی آ جانا، بتوں کا یعنی پتھر کی مورتیوں کا منہ کے بل گر پڑنا، ملک فارس کے پجاریوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحے میں بجھ جانا، شام اور کوفہ کے بیچ سماوا کی سوکھی ندی کا اچانک پانی سے بھر جانا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امی کے بدن سے ایک ایسے نور کا نکلنا جس سے بصرہ کے محل روشن ہو گئے، یہ سب واقعات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ظاہر ہو کر پوری کائنات کو، پورے یونیورس کو یہ خوشخبری دینے لگے کہ مبارک ہو، وہ شہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے۔ محدث ابو نعیم نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ جس رات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا نور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مقدس میں پہنچا تو پوری دنیا کے تمام جانوروں، خاص طور سے قریش کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور انہوں نے صاف ستھری زبان میں اعلان کیا کہ آج اللہ تعالیٰ کا وہ مقدس رسول ماں کے شکم میں جلوگر ہو گیا جس کے سر پر پوری دنیا کی امامت کا تاج ہے اور جو پوری دنیا کو روشن کرنے والا چراغ ہے۔ پورب کے جانوروں نے پشچم کے جانوروں کو خوشخبری دی، اسی طرح سمندروں اور دریاؤں کے جانوروں نے ایک دوسرے کو یہ خوشخبری سنائی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا ہے۔ خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امی حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا بادل کا ٹکڑا آیا جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی اور کچھ انسانوں کے بولنے کی آواز بھی سنائی دیتی تھی۔ پھر ایک دم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پورب سے پشچم تک سیر کراؤ، یعنی گھماؤ، اور ان کو سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ پوری کائنات کو، پورے یونیورس کو ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کی تعریف پتہ چل جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، فرشتے اور چرند و پرند کے سامنے پیش کرو اور تمام پیغمبروں کی خوبیاں ان کے اندر ڈال دو۔ اس کے بعد وہ بادل چھٹ گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے ہرے کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے، اور کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ واہ واہ، کیا خوب، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا اور پوری دنیا کی اور پوری کائنات کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضے میں نہ دیا گیا ہو۔ اب میں نے چہرہ انور کو دیکھا تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں ہرے رنگ کے ایک قیمتی پتھر کا پلیٹ، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے بیچ نبوت کی مہر لگا دی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور مجھے دے دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ میں علماء کے بیچ اختلاف ہے، مگر صحیح اور مشہور تاریخ یہی ہے کہ آپ کی پیدائش ابرہہ اور ابابیل کے واقعے سے 55 دن کے بعد 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل سن 571 عیسوی کو ہوئی۔ مکہ کے لوگ بھی اسی تاریخ کو مانتے ہیں اور وہ لوگ اسی تاریخ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ دنیا کے اتہاس میں یہ وہ نرالا اور برکت والا دن ہے کہ اسی دن پوری دنیا کے بگڑے ہوئے سسٹم کو سدھارنے والے یعنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ کا بدن پاکیزہ، ناف کٹا ہوا، ختنہ کیے ہوئے،
खुशबुओं से नहाए हुए सजदे की हालत में मक्का शरीफ की मुकद्दस सरजमीन में अपने अब्बू के घर के अंदर पैदा हुए। बाप कहाँ थे जो बुलाए जाते और अपने बच्चे को प्यार करते, वो तो पहले ही वफात पा चुके थे। दादा बुलाए गए जो उस वक्त काबा शरीफ का तवाफ कर रहे थे। ये खुशखबरी सुनकर दादा अब्दुल मुत्तलिब खुशी खुशी काबा शरीफ से अपने घर आए और खुशी के मारे मोहब्बत में अपने पोते को कलेजे से लगा लिया और फिर काबे में ले जाकर खैर और बरकत की दुआ मांगी और मोहम्मद नाम रखा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब की लौंडी सुएबा खुशी में दौड़ती हुई गई और अबू लहब को भतीजा पैदा होने की खुशखबरी दी, तो उसने खुशी में शहादत की उंगली के इशारे से सुएबा को आजाद कर दिया, जिसका बदला अबू लहब को ये मिला कि उसकी मौत के बाद उसके घर वालों ने उसको ख्वाब में देखा और उसका हाल पूछा तो उसने अपनी उंगली उठाकर ये कहा कि तुम लोगों से जुदा होने के बाद मुझे कुछ खाने पीने को नहीं मिला, सिर्फ सुएबा को आजाद करने की वजह से इस शहादत की उंगली के जरिए मुझे कुछ पिला दिया जाता है। इससे ये पता चला कि अबू लहब जो एक सड़ा हुआ काफिर था, उसने हुजूर के पैदा होने की खुशी मनाया तो अल्लाह ताला ने उसको ये बदला दिया, और जब एक मुसलमान हुजूर के पैदाइश की खुशी मनाए, हुजूर का मीलाद मनाए, तो उसको अल्लाह ताला कितना बड़ा बदला देगा। जिस जगह हमारे हुजूर पैदा हुए, इस्लाम के इतिहास में उस जगह का नाम मौलूदुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यानी नबी की पैदाइश की जगह है। ये बहुत ही बरकत वाली जगह है। इस्लाम के बादशाहों ने इस मुबारक जगह पर बहुत ही शानदार इमारत बना दी थी, जहां मक्का के लोग और पूरी दुनिया से आने वाले मुसलमान दिन रात मिलाद शरीफ की महफिलें सजाते और सलातो सलाम पढ़ते रहते थे। सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अबू लहब की लौंडी हजरत सुएबा का दूध पिया, फिर अपनी अम्मी हजरत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा का दूध पीते रहे, फिर हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा आपको अपने साथ ले गईं और अपने कबीले में रखकर आपको दूध पिलाती रहीं, और इन्हीं के पास आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दूध पीने का जमाना गुजरा। अरब के लोगों का यह दस्तूर था कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए आसपास के देहातों में भेज देते थे, ताकि देहात की साफ सुथरी आबो हवा में बच्चों की सेहत भी अच्छी रहे और वो अरबी जबान भी पूरी तरह सीख जाएं। हजरत हलीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि मैं बनी साद की औरतों के साथ दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का को चली। इस साल अरब में बहुत सूखा पड़ा हुआ था। मेरी गोद में एक बच्चा था, मगर भूख प्यास की वजह से मेरी छातियों में इतना दूध न था कि मैं उसको पिलाती। रात भर वो बच्चा भूख से तड़पता और रोता बिलबिलाता रहता था, और हम उसका दिल लुभाने के लिए पूरी रात बैठकर गुजारते थे। एक ऊंटनी भी हमारे पास थी, मगर उसके भी दूध ना था। मक्का मुकर्रमा के सफर में जिस खच्चर पर मैं सवार थी, वो भी इस तरह कमजोर था कि काफिले वालों के साथ चल नहीं पाता था। मेरे साथ चलने वाले लोग भी उससे तंग आ चुके थे। बड़ी बड़ी मुश्किलों से यह सफर पूरा हुआ। जब यह काफिला मक्का मुकर्रमा पहुंचा, तो जो औरत रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखती और ये सुनती कि ये यतीम है, तो कोई औरत आपको लेने के लिए तैयार नहीं होती थी, क्योंकि बच्चे के यतीम होने की वजह से बच्चे के घर वालों की तरफ से बहुत ज्यादा मालो दौलत मिलने की उम्मीद नहीं थी। इधर हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा की किस्मत का सितारा चमक उठा। इनके दूध की कमी इनके लिए रहमत बन गई, क्योंकि दूध कम देखकर किसी ने इनको अपना बच्चा देना गवारा न किया। हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने शोहर हारिस बिन अब्दुल उज्जा से कहा कि ये तो अच्छा नहीं होगा कि मैं खाली हाथ वापस जाऊं, इससे तो बेहतर यही है कि मैं इस यतीम बच्चे को ही ले जाऊं। शोहर ने इस बात को मान लिया और हजरत हलीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा उस यतीम को लेकर आई, जिससे सिर्फ हजरत हलीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा ही के घर में नहीं, बल्कि पूरी कायनात, पूरे यूनिवर्स के अंदर उजाला होने वाला था। ये अल्लाह ताला का फजल ही था कि हजरत हलीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा की सोई हुई किस्मत जाग उठी और सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनकी परवरिश में आ गए। हजरत हलीमा अपने खेमे में लाकर जब दूध पिलाने बैठी तो बरकतें होना शुरू हो गई। अल्लाह की शान देखिए कि हजरत हलीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के मुबारक पिस्तान में इस तरह दूध भर गया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी और इनके रजाई भाई ने भी खूब शिकम शेर होकर दूध पिया और दोनों आराम से सो गए। उधर ऊंटनी को देखा तो उनके थन दूध से भर गए थे। हजरत हलीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा का शौहर
हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये बरकतें देखकर हैरान रह गया और कहने लगा कि हलीमा, तुम बड़ी ही मुबारक बच्चा लाई हो। हजरत हलीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि वाकई मुझे भी यही उम्मीद है कि ये बहुत ही बरकत वाला बच्चा है और खुदा की रहमत बनकर हमको मिला है, और मुझे यही उम्मीद है कि अब हमारा घर खैर व बरकत से भर जाएगा। हजरत हलीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि इसके बाद हम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर मक्का मुकर्रमा से अपने गांव की तरफ निकल पड़े तो मेरा वही कमजोर खच्चर अब इस तरह तेज चलने लगा कि किसी की भी सवारी ने उसका पीछा नहीं कर पाया। ये देखकर हमारे साथ वाली औरतें हैरान होकर मुझसे पूछने लगी कि ऐ हलीमा, क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम सवार होकर आई थी, या कोई दूसरा तेज रफ्तार खच्चर तुमने खरीद लिया है? आखिरकार हम अपने घर पहुंचे तो वहां इस तरह सूखा पड़ा हुआ था कि तमाम जानवरों के थनों में दूध सूख चुके थे, लेकिन मेरे घर में कदम रखते ही मेरी बकरियों के थन दूध से भर गए। अब रोजाना मेरी बकरियां जब चरकर घर वापस आती तो उनके थन दूध से भरे होते। हालांकि पूरी बस्ती में और किसी को अपने जानवरों का एक कतरा दूध नहीं मिलता था। मेरे कबीले वालों ने अपने चरवाहों से कहा कि तुम लोग भी अपने जानवरों को उसी जगह चराओ जहां हलीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के जानवर चरते हैं। चुनांचे सब लोग उसी जगह अपने जानवरों को चराने लगे जहां मेरी बकरियां चरती थीं। मगर यहाँ चरने वाली जगह और जंगल की कोई बात नहीं थी, बल्कि ये तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने की बरकत थी, जिसको मैं और मेरे शौहर के सिवा मेरी कौम का कोई शख्स नहीं समझ सकता था। आखिरकार इसी तरह हर दम हर कदम पर हम लगातार आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकतों को देख रहे थे, यहाँ तक कि 2 साल पूरे हो गए और मैंने आपका दूध छुड़ा दिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तंदुरुस्ती और फिटनेस का हाल दूसरे बच्चों से इतना अच्छा था कि 2 साल में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खूब अच्छे बड़े मालूम होने लगे। अब हम दस्तूर के मुताबिक रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उनकी अम्मी के पास लाए और उन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से हमें तोहफे दिए। तो मेरे दोस्तों, ये आज का हमारा पहला पार्ट था। उम्मीद करते हैं कि आपका ईमान ताज़ा हो गया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको एक बार में समझ में नहीं आई तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को एक बार से ज्यादा देख लें ताकि आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यहाँ के बाद वीडियो पूरी आसान रहने वाली है, किसी को भी समझ में आ जाएगी। तो मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपके सामने दूसरा पार्ट बहुत जल्द इंशाअल्लाह लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।